حکومت کے لیے ایک چیلنج تو ہے ہی ہے، ساتھ ساتھ جو پروجیکٹس لگائے گئے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگے لگائے، اور جس کی وجہ سے جو پاکستانی مصنوعات ہے وہ دنیا میں مہنگی ترین ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ حکومت کی پرائرٹیز، ابھی ہم پہلے سیگمنٹ میں بھی بات کر رہے تھے، اس سیگمنٹ میں بھی کہ پرائرٹیز تو ٹھیک ہے، ہم نے بجلی بحران کو ختم کرنا ہے، مگر یہ اتنے مہنگے پروجیکٹس کیوں لگا رہی ہے حکومت؟ دیکھیے شازیہ، بیسیکلی ایک تو بڑا روایتی طریقہ ہے بجلی بنانے کا، جس میں فرنس آئل استعمال کیا جاتا ہے، جس میں کوئلہ استعمال کیا جاتا ہے یا ڈیزل استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہم پچھلے کئی 100 سالوں سے ان تینوں کو استعمال کر رہے ہیں اور اس سے بجلی بنائی جا رہی ہے۔ اب یہ ماحول کی آلودگی، پولوشن کریٹ کرتے ہیں اور بہت ساری پرابلمز ہیں۔ جو غیر روایتی طریقے ہیں، جس میں سولر ہے، آپ سورج کی روشنی، سورج کی گرمائش سے آپ بجلی بنا رہے ہیں، یا ونڈ پاور ہے، وہ نئے طریقے ہیں اور ان کی کچھ سال پہلے تک تو قیمت بہت زیادہ تھی، تو بہت سارے ممالک جو ہیں وہ سستی بجلی کے لیے ڈیزل یا فرنس آئل یا کوئلہ جلایا کرتے تھے۔ اب یہ حالات آ گئے ہیں، دنیا بھر میں جو بیڈنگز ہو رہی ہیں، ابھی انڈیا میں احتشام صاحب جو پچھلے ہفتے میں بیڈنگ ہوئی ہے، انہوں نے ایک سولر پلانٹ بہت بڑا، کوئی 750 میگا واٹ کا سولر پلانٹ کے لیے انٹرنیشنل بیڈنگ منگوائی، اور ایک سویڈن کی کمپنی ہے، ٹاپ ریٹڈ کمپنی، اس نے کہا کہ ہم آپ کو شمسی توانائی بنا کے دیں گے، اور وہ کوئی 2 روپے اور 97 پیسے انڈین روپے، پاکستان میں وہ آ جائیں گے 5 روپے اور 19 پیسے فی یونٹ کی وہ بجلی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے بڈ کر دیا، ان کی بڈ ایکسیپٹ ہو گئی ہے، یعنی کہ آپ 5 روپے 19 پیسے پاکستانی روپوں کی وہ 1 یونٹ بجلی شمسی توانائی سے بنانے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے جب قائد اعظم سولر پارک جو ہمارا بنا ہے وہ کچھ عرصہ پہلے بنا ہے، یہ اب بڈ آئی ہے، لیکن وہاں پہ آپ حیران، میں خود حیران رہ گیا کہ جو ہم نے ریٹ دے رکھا ہے چینی کمپنی کو، وہ 14 روپے اور 85 پیسے، مقابلتاً 5 روپے 19 پیسے پاکستانی روپیز جو انڈیا میں اب مل رہا ہے۔ تو آپ کو وہ کوئلے سے بجلی بنائی جانے والا فرنس آئل والا معاملہ وہ پرانا ہو گیا ہے، بہت نئی چیزیں ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، 2 چیزیں بڑی اہم ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا نا، سولر پارک کا اور وینڈ کا، یہ جو رینیویبل انرجی والے سارے ہیں سلسلے، اس میں پچھلے 25 سال سے آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ تقریباً 20 سال تو اس مسئلے پہ جھگڑا رہا کہ ٹیرف ان کا کیا ہوگا۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وزارتوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اپنے ویسٹ انٹرسٹ کی وجہ سے یہ مسئلہ طے نہیں ہوا۔ جو پلانٹ لگانا چاہتا ہے اس سے مکا کرنے کی بات ہوتی ہے کہ جی یہ کریں وہ کریں، اور پھر آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جو انٹریگنگ بات ہے نا، آپ مجھے بتائیں ہمارے یہاں کوئی یونیفائڈ ٹیرف کیوں نہیں بنتا کسی چیز کے لیے، ایک، اور پھر یہ بار بار جو آپ بات کر رہے ہیں بیڈنگ کی، اب بیڈنگ تو ہمارے یہاں نان ایگزسٹنٹ ہوگی، صرف 3 ملکوں کی جو ہے نا بڑی پارٹیز آتی ہیں، چائنیز ہیں، ٹرکش ہیں اور قطری کمپنیاں ہیں، قطری لیٹر بھی ہے، قطری کمپنیاں، قطری تو ایل این جی کا زیادہ کام۔ اب دیکھیں کہ سارا کا سارا ان کو کام دیا جا رہا ہے اور سارے کے سارے کانٹریکٹ ان کو دیے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب، یہ گڈانی پاور پلانٹ جو تھا، اس میں 10 پاور پلانٹ لگنے تھے، یہ 650 میگا واٹ شیلف ہو گیا نا۔ کیوں شیلف ہو گیا؟ اس لیے کہ وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ٹیرف نہیں طے ہوا۔ اس میں جس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ جی کس کو کتنے پیسے ملنے چاہیے، کٹس، کمیشن، اس پہ چیزیں طے نہیں ہو، ٹیرف طے ہو جاتا ہے وہ بڑا ہائی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ آپ مجھے بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اگر آپ پاور کا منصوبہ لے کے گئے ہیں یا کوئی ہائیڈل کا لے کے جا رہے ہیں، ہائیڈل تو خیر اب نام ہی رہ گیا، کوئی آئی نہیں ہے، اس میں یہ پہلے سے بتاتے کہ نہیں لوگوں کو کہ بھئی یہ ہمارا ٹیرف اس کے کیا ہوگا، یہ اناؤنس پہلے سے کیوں، لوگوں کو پتہ کیوں نہیں ہے؟ اور پھر یہ کہ بیڈنگ کے لیے آپ مجھے بتائیں نا کتنی کمپنیاں سامنے آتی ہیں، آ جا کے 2-3 کمپنیاں چائنیز کمپنیاں ہوتی ہیں، اور وہ آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا ہے کہ سویڈن کی کمپنیاں آ رہی ہیں انڈیا میں، تو پاکستان میں کیوں نہیں آ سکتی؟ سر اس لیے نہیں آ سکتی کہ وہاں پہ ہم سے ادارے تھوڑے سے بہتر ہیں، اگرچہ ان کی بھی حالت اتنی اچھی نہیں ہے، مکروہ چہرہ ہندوستان کا اس کی سو کالڈ جمہوریت نے چھپا رکھا ہے، ادروائز وہاں پہ بھی کرپشن ہم سے زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ آپ دیکھ لیں جوڈیشری آزاد ہے، وہاں پہ پھر جس طریقے سے بیڈنگ ہوتی ہے، جس طریقے سے پاور پلانٹ دیے جاتے ہیں، وہاں پہ ابھی بھی ایک چیکس اینڈ بیلنسز جو ہے نا بڑا زبردست طریقے سے ایک طریقہ رکھا ہوا ہے، یہاں پہ بالکل نہیں ہے۔ یہ صرف حکمرانوں کی ثوابدید پہ ہے، اس کی وجہ سے قیمت بڑھ جاتی ہے، بالکل اس کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ سویڈن میں جو کمپنی جس نے سولر پاور جو انڈیا میں بنا رہی ہے، وہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا 1 میگا واٹ پر میگا واٹ جو کاسٹ ہے وہ $7 لاکھ آئے گی۔ جو قائد اعظم سولر پارک ہم نے چینی کمپنی سے بنوایا ہے، وہاں پہ $15 لاکھ کا 1 میگا واٹ بن رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، چند سال پہلے کی بات ہے جب ہمارے یہاں بجلی کا بڑا ایکیوٹ بحران تھا، مجھے یاد اچھی طرح سے، ایک امریکہ میں ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک امریکن کمپنی سے کسی نے پاور پلانٹ 1000 میگا واٹ کا بنوایا، اور کسی وجہ سے ان کا وہ جو تھرو نہیں ہو سکی نیگوسیشن، اور وہ آپ کو پتہ ہے 3 سے 4 سال لگتے ہیں پاور پلانٹ بنانے میں، وہ پاور پلانٹ تیار تھا۔ تو میرے دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ یار یہ میں پاکستان کی گورنمنٹ سے بات کرتا ہوں، انہوں نے 3 مہینے وابڈا گورنمنٹ کے سارے بڑے اداروں کو کہا کہ یار خدا کا واسطہ ہے، میرا اس میں کچھ نہیں ہے، یہ لے لیں، بنا امریکن کمپنی امریکن کمپنی پیسہ لگانا چاہتی تھی، پیسہ وہ نہیں جی، تیار تھا وہ
500 मेगावाट का वो कह रहे थे कि खरीद ले कोई। इन्होंने कहा, फाइनली उसको कहा गया ब्लैक एंड वाइट तरीके से, हमारे दोस्त को बताया मिनिस्टर ऑफ पावर ने, वापडा ने, कि जी हमारे कट्स क्या होंगे इसमें, हमारा क्या फायदा। कट्स तो इंडिया में भी होंगे। नहीं डॉक्टर साहब, इंडिया में है बेतहाशा करप्शन। लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर साहब देखे ना मसला है, वो बंदा कहता है कि मैंने कहा कि यार इसमें तो मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का मसला हल हो जाए, पाकिस्तान बिजली का बुरान सर ये मसला कैसे हल होगा? नहीं हुआ। सुने शादिया, उसके बाद क्या हुआ, वो साहब कहते हैं कि मुझे फिर वहाँ पे क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन में जो श्रीलंका के सफीर हैं, उनको पता चल गया कि एक पाकिस्तानी है जिनके कोई बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अमरीकियों से, वो पावर प्लांट है, वो उनके पास आए, उन्होंने कहा यार हमें भी ज़रूरत है, आप देते। उन्होंने कहा जी आप ले लें। वो कहते हैं मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, वो श्रीलंका ने वो पावर प्लांट 500 मेगावाट का चला गया वहाँ पे। ये गालिबन 2002-03 की बात है मेरे ख्याल। अच्छा, विंड पावर, एक सोलर पावर, क्लीन एनर्जी, विंड पावर के आपने हवा की ताकत से बिजली बनानी है। इसी तरह इंडिया ने इंटरनेशनल बिडिंग करवाई और वहाँ पे 5 रुपए और 33 पैसे का एक यूनिट उनको कंपनी बना के दे रही है कि हम विंड पावर लगाएंगे, 5 रुपए और 33 पैसे। हमारे यहाँ सिंध में एक प्रोजेक्ट लगा है, विंड के ऊपर बेस्ड है, और उसका टैरिफ हम दे रहे हैं 10 रुपए और 60 पैसे। अब सोचिए कि तमिलनाडु में अगर एक प्लांट लगता है वो 5 रुपए 33 पैसे की बिजली बना रहा है, हमारे यहाँ सिंध में लगता है तो 10 रुपए 60 पैसे, तकरीबन डबल कीमत है। अब ये हो सकता है कि हमारा प्लांट कुछ अरसे पहले लगा था, ये अभी रिसेंट बिडिंग है और टेक्नोलॉजी कुछ इंप्रूव हो गई है, लेकिन फिर भी डबल फर्क नहीं होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि अगर आप बिजली महंगी बना रहे हैं, आप अपनी टेक्सटाइल यूनिट्स को, अपने सार्फिन को, सब कुछ ये महंगी बिजली देंगे, फिर वो जो एक्सपोर्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट, अपनी मसनूआत, वो दुनिया में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, हमारी टेक्सटाइल जो है ना इस वक्त ओवरऑल 30% से ज़्यादा हमारी जो है ना वो एक्सपोर्ट हमारी कम हो गई है। उसकी बुनियादी वजह में से एक बड़ा मसला जो गैस और बिजली का बहरान है, फिर ये महंगा टैरिफ है शाजिया, उसकी वजह से वो पैदा ही नहीं कर, फिर कैपेसिटी का इशू है, प्रोडक्शन इतनी नहीं हो रही। डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कि चाइना ने US ट्रेजरी में $1.2 ट्रिलियन जो है ना वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो कितने पे है? 1.9% पे। आप मुझे बताएं कि वहां पे वो जाके नहीं कह सकते हमें ज्यादा पैसे नहीं, जबकि आप देख लें कि अमेरिका की GDP के करीब जो है ना वो उनका कर्जा हो गया, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं जी नहीं, नथिंग डूइंग, कुछ सिस्टम है। शाजिया, हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। यहाँ आप मुझे बताएं, चीफ मिनिस्टर साहब 3 मुल्कों में आए दिन जाते हैं, खासतौर पर टर्की जाते हैं, चाइना जाते हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर भी जब जा रहे होते हैं चाइना टर्की, तो वो एक ही चीफ मिनिस्टर जो है सूबे का वही जा रहा होता है। नहीं तो वजह क्या आपके ज़हन में आती है? बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि वो एक फेयर कंपटीशन का जो एक तरीका कार है हमारे यहाँ अडॉप्ट नहीं किया जाता है, इसलिए कि वो लोगों को सूट नहीं करता। लेकिन वो चाइनीज कहते हैं कि हम आपको कर्जा दे रहे हैं, आपने जो कुछ भी बनवाना है वो हमसे ही बनवाएं। सर, एहतशाम साहब ने कहा फेयर कंपटीशन का जो तरीका कार है वो अडॉप्ट नहीं किया जाता है, मगर डॉक्टर साहब हम 12 डिस्कशन कर चुके हैं कि इसमें बद इंतजामी और बदउनवानी वो बड़ा एलिमेंट है जिसकी वजह से हमारी हुकूमत जो है वो सस्ते बिजली नहीं दे रही। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले